الحمدللہ یہ جو سورہ تھا سورۃ الاعراف، اس میں ایک اساتذہ کی ذمہ داری بتائی گئی ہے، کیونکہ ہم یہ مان کر چل رہے ہیں شروع سے، ہم جس سیکوینس سے باتیں کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام معلم بنا کے بھیجے گئے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اخلاق تھا وہ قرآن مجید تھا. تو ایک معلم کو مجسم قرآن ہونا چاہیے. یہ بنیادی بات ہے جو ہم اپنے درمیان ڈسکس کر رہے ہیں. معلم مجسم قرآن. رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام معلم تھے، انما بعثت معلما، تو مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. اور آپ نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ ہے ہمارے سامنے، کہ آپ کا کان خلقہ القرآن، کہ آپ قرآن مجید تھے. تو بات بالکل صاف ہے کہ ایک معلم کو مجسم قرآن ہونا چاہیے. وہ کون سی آیتیں ہیں جو ڈائریکٹ ایک اساتذہ استاد سے ریلیٹڈ ہیں، اس سلسلے میں ہم نے بہت ساری آیتیں پڑھی. یہ سورہ اعراف کی ایک آیت ایسی ہے جو آپ کے سامنے آپ کی فنکشننگ رکھتی ہے، یہ بتاتی ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے. تو 8 کام ہیں جو کہ آپ کو کرنے چاہیے. ہر ایک کام بڑا اہم ہے، ہر ایک کام بڑا ہی آپ سے صبر چاہتا ہے، اور ہر کام آپ سے عزم و استقلال چاہتا ہے. نیکیوں کو پھیلانا، 8 کام ہیں جو آپ کو کرنے ہیں اس آیت کے حوالے سے. نیکیوں کو پھیلانا، برائیوں سے روکنا، لوگوں کو آسانیاں پیدا کرنا، بگاڑ دور کرنا، بوجھ اتارنا، مشکلات حل کرنا، مدد کرنا، اور اپنا معاون بنانا. وہاں پر نور کی اتباع کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ نبی کی اتباع کی جائے. تو مطلب یہ ہے کہ ایک استاد کو چاہیے کہ وہ اپنے طلباء کو اپنا متبع بنائے، اپنا معاون بنائے. تو یہ 8 کام آپ کیسے انجام دیں گے؟ ہر ایک پوائنٹ کو آپ لیں اور دیکھیں کہ اس کے تحت طلباء کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں. اس کے لیے ہم نے ایک سروے کرایا تھا، آپ کو یاد ہوگا. اس سروے کے تحت ہم نے 200 پوائنٹس، مور دین 200 پوائنٹس آپ کے سامنے پیش کیے تھے، اور کہا تھا کہ یہ وہ کام ہے جن کو ہمیں کرنا ہے. نیکیوں کو پھیلانا ہے، تو مطلب کون سی نیکیاں ہیں جو ہم اپنے طلباء کے درمیان پھیلائیں گے. ہمارے اس ملک کی 8 ریاستوں کے اساتذہ نے اپنا فیڈ بیک دیا، اور ملیشیا، آسٹریلیا سے بھی فیڈ بیک ہم کو ملا تھا. تو یہ نیشنل سروے ہے، انٹرنیشنل بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن نیشنل سروے تو ڈیفینیٹلی 200+ کام ہے جو آپ کو کرنے ہیں. اور 200+ جو کام ہو یہ 8 کاموں کے تحت آتے ہیں. ہر ایک کام کو ہم نے ایلابریٹ کیا تھا کہ آپ نیکیوں کو پھیلانا چاہتے ہیں طلباء میں، تو کون کون سی نیکیوں کو پھیلانا چاہتے ہیں. پھر برائیوں سے روکنا چاہتے ہیں طلباء کو، تو کون سی بیڈ ہیبٹس ہیں طلباء کی جن سے آپ اپنے طلباء کو بچانا چاہتے ہیں. مشکلات دور کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے برڈنس کو اتارنا چاہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو آپ نے 8 پوائنٹس کے تحت جو سروے کیا تھا اس کے 200+ کام ہیں جو کہ آپ کو دے دیے گئے ہیں. اردو میں بھی دیے گئے ہیں، انگریزی میں بھی دیے گئے ہیں. تو آپ کو اس پر کام کرنا چاہیے. کیسے کام کریں گے؟ ان تمام امور پر توجہ دینے کے لیے ایک استاد کو کیسا ہونا چاہیے؟ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک استاد کو اپنے طلباء کی سطح پر آ کر سوچنا چاہیے، جس کو ہم نے ایمپیتھی کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کی. ایمپیتھی، ہمدرد بننا، ہم احساس بننا، یہ اگر ہے تو یقیناً آپ اپنے طلباء کی مدد کر سکتے ہیں. جو 200 سے زائد کام آپ کرنے ہیں وہ تمام کام انشاءاللہ آپ انجام دے سکتے ہیں. تو تمام کاموں کو انجام دینے کے لیے جو پرائمری ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے طلباء کی سطح پر جا کے سوچیں، غور کریں، محسوس کریں کہ ان کی مشکلات کیا ہیں، ان کی پریشانیاں کیا ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں، کیسے وہ اپنے کاموں کو انجام دینا چاہتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اور یہ جو بات ہے کہ آپ جن کے لیے کام کرتے ہیں ان کی سطح پر جا کے سوچیں، غور کریں، یہ بہت ہی ویلڈ بات ہے. اگر آپ براڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ دین اسلام نے ہم سے یہی مطالبہ کیا ہے. ابھی جو حدیث ہمارے سامنے سنائی گئی کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا، حتی اکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک کہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے. جہاں شریعت ہے وہاں پر ہم کو آنا چاہیے، شریعت میں منگل ہونا چاہیے.
शरीयत को अपने अंदर समो लेना चाहिए, तब कहीं जाकर हम ईमान वाले हो सकते हैं। हम कहीं और है, शरीयत कहीं और है, तो ईमान वाले नहीं हो सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी जो वजाहत फरमाई इस तरह से कि ला युमिनु अहदुकुम, तुम्हें से कोई ईमान वाला नहीं हो सकता, हत्ता युहिब्बु लिअखीही मा युहिब्बु लिनफ्सिका, कि जब तक तुम अपने भाई के लिए वही पसंद ना करो जो अपने लिए पसंद करते हो। यू विल नॉट बी अ बिलीवर अनलेस यू लव योर ब्रदर व्हाट यू लव्स फॉर योरसेल्फ। ये प्राइमरी रिक्विजिट है, ये प्राइमरी डिमांड है, जो कि पूरा करने के पर ही हमको ईमान नसीब होता है। एम्पैथी यही है। एम्पैथी से मुराद ये है कि हम अपने भाई के लिए वही पसंद करते हैं जो अपने लिए पसंद करते हैं। हम ये पसंद करते हैं कि हमारी कोई मुश्किलात ना हो, परेशानियां ना हो, कोई उलझने ना हो, कोई बोझ हम पर ना हो। वही बात हम अपने भाई के लिए पसंद करें, ये ईमान है। तो एम्पैथी पर आप फोकस करें, देखें कि आपके तलबा क्या महसूस करते हैं और कैसे आप अपने तलबा को उन तमाम मुश्किलात से, परेशानियों से दूर कर सकते हैं जिनमें वो उलझे हुए हैं, मुलव्विस हैं, और उन तमाम अच्छे कामों को कैसे आप अंजाम दे सकते हैं जिनके वो ख्वाहिशमंद हैं। इसके लिए एम्पैथी ज़रूरी है, आप हमदर्द बने, हम एहसास बने। तीसरा काम यह करना है कि आपको जो सर्वे डेटा दिया गया है उसको प्रोसेस करें। हम तो ये चाहते हैं कि उसके एक एक पॉइंट को लेकर हम गुफ्तगू करें और तय करें कि उसके सिलसिले में हम अपने तलबा के लिए क्या कर सकते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन है, टाइम मैनेजमेंट है, डिसिप्लिन नहीं है, डिसिप्लिन पैदा करना चाहते हैं, हार्ड वर्किंग एटीट्यूड उनके अंदर डेवलप करना चाहते हैं, मेमोरी पावर उनका स्ट्रांग नहीं है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के वो काबिल नहीं है, उसके मुतहम्मिल वो नहीं है, और पेरेंट्स के मसाइल हैं, टीचर्स के मसाइल हैं, सोसाइटी के मसाइल हैं, खुद तलबा के दरमियान के मसाइल हैं, उनकी अपनी गलत हरकतें हैं। इन सब के तहत रखकर आप ये देखें कि कौन से पॉइंट को आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हमको एक मैदान बता दिया कि देखो, अगर आप बेहतरी चाहते हो अपने तलबा की, आप इन पर फोकस करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंदिशें खोल दी, बोझ उतार दिया, हलाल किया पाक चीज़ों को, नापाक चीज़ों को हराम फरमा दिया। ये जो आप अलैहिस्सलाम के कार्य रिसालत के रिफ्लेक्शंस हैं, वो हमको इस तरह से ट्रांसलेट करना चाहिए अपने अपने पेशे के लिहाज से, तो अपने तलबा की इन 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 खराबियों को, खामियों को दूर करेंगे, इन खूबी को परवान चढ़ाएंगे। फिर चौथा काम आपको यह करना है कि आप इनफरादी इज्तिमाई काम का एक माहौल बनाएं। आपके अपने स्कूल में भी हो सकता है, आपके अपने शहर में भी हो सकता है, हमारे दरमियान भी हो सकता है, हमारे अपने ग्रुप में भी हो सकता है, कि एक पॉइंट को लें और कैसे इसको डील कर सकते हैं वो तय करें। डिस्ट्रैक्शन है, एक्सेसिव यूसेज ऑफ मोबाइल फोन, इंटरेस्ट को डेवलप करना है तलबा में, उनके अंदर क्यूरियोसिटी को डेवलप करना है, कुरान मजीद से उनका अटैचमेंट मजबूत करना है। बहुत सी चीज़ें हैं जो हम अपने तलबा में बेदार करना चाहते हैं, तो उस पर आप गुफ्तगू का माहौल बनाएं, खुद भी कोशिश करें और अपने साथी असातिज़ा को भी इसमें इन्वॉल्व करें। और हम तो आपके इस तरह के डिस्कशन को वेलकम करते हैं अपने ग्रुप में। आपकी बहुत सी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, आपके अपने स्कूल की, अपने कॉलेज की और अपने घर की भी, लेकिन आप कुछ वक्त तो इसके लिए दें, बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। रोज़ाना नहीं दे सकते तो कम से कम 2 दिन में एक बार दें, नहीं तो फिर हफ्ते में कम से कम एक बार दें। ग्रुप में खामोशी छाई रहे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। ये जो ग्रुप है ज़ाहिर बात है हमेशा के लिए नहीं रहेगा, तो जब तक है हम एक दूसरे से इस्तिफादा करने की कोशिश करें। आखिरी बात इस सिलसिले की ये करनी है कि हम नेकियों को फैलाना चाहते हैं, बुराइयों से रोकना चाहते हैं। अगर सूरह आराफ की इस आयत को हम कंसाइज तरीके से पेश करना चाहें, नटशल में पेश करना चाहें, तो ये है कि हम नेकियों को फैलाना चाहते हैं, बुराइयों से रोकना चाहते हैं। इसके लिए जो रिक्विजिट्स हैं उसका जिक्र आपके सामने किया गया कि बुराइयों को मिटाने के लिए क्या तरीक़ा इख्तियार करना चाहिए, नेकियों को फैलाने के लिए क्या तरीक़ा इख्तियार करना चाहिए, और तलबा में नेकियों को डेवलप करने के लिए, फैलाने के लिए क्या उनके अंदर चीज़ें डेवलप करनी चाहिए। ट्रेड की बात आई, स्किल्स की बात आई, टैलेंट्स की बात आई, एबिलिटी की बात आई, कैपेसिटी की बात आई, सलाहियत, काबिलियत, इस तरह की बहुत सारी बातें सामने आई हैं। तो आप ये देखें कि कौन सी चीज़ को क्या करना है, काबिलियत के सिलसिले में क्या करना है, सलाहियत के सिलसिले में क्या करना है, किसी काम का अगर तालिब इल्म अहल है तो उसके लिए क्या करना है। अगर कोई चीज़ डेवलप नहीं की जा सकती जो फितरतन ही नसीब होती है,
جیسا کہ ذہانت ہے اور ہوشیاری وغیرہ ہے، اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے سلسلے بہت ہی کلیئر آپ کے سامنے آئیڈیا ہونا چاہیے. اگر آپ کلیئر ہیں آئیڈیاز میں تو امپلیمنٹیشن میں بڑی آسانی ہوگی. نیکیوں کے فروغ کے لیے اور برائیوں کے ازالے کے لیے آپ کا لاہ عمل بالکل کلیئر ہونا چاہیے، اور یہ طے کریں کہ ہم اسی لاہ عمل کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے. چونکہ یہ ہماری اپنی پرائمری ریسپانسبلٹی ہے، جیسا کہ آیت آپ کی سامنے سنائی گئی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم میں ایک بہترین گروہ ہو اس دنیا میں. اب سابق انبیاء آئے، ان کے فالوورز آئے، اور وہ ابھی دنیا میں نہیں ہیں. اللہ نے کہا کہ اب تم دنیا میں وہ گروہ ہو کہ جو نیکیوں کو پھیلائے گا، برائیوں سے روکے گا لوگوں کو. تو یہ ہماری اپنی پرائمری ریسپانسبلٹی ہے. اس کے سلسلے میں بہت ساری باتیں اور ہدایتیں ہم کو دی گئی کہ ہم کیسے کریں، یہ کام کیسے انجام دیں. اس کام کو انجام دینے کے لیے ہمارا اپنا ظرف، ہمارا اپنا اخلاق کا نمونہ کیسا ہونا چاہیے. جن کے درمیان ہم کو نیکیاں پھیلانی ہیں، جن کے درمیان برائیوں کو روکنا ہے، ظاہر بات ہے وہ ہماری سطح پر تو آ نہیں سکتے. سطح بالکل الگ ہے. سطح اونچی اس لیے تو ہمارے پاس نیکیاں ہیں، سطح اونچی ہے اس لیے تو ہم برائیوں سے دور ہیں. سطح نچلی ہے کیونکہ ان کے پاس نیکیاں نہیں ہیں اور برائیاں ان کے پاس موجود ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کہ جنت والے اور جہنم والے ایک جیسے نہیں ہو سکتے. لا یستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، نیکیاں برائیوں کے جیسے نہیں ہو سکتی، دونوں الگ الگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے بالکل ایک لائن کھینچ دی کہ یہ ایک ہے، یہ ایک ہے، دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے. تو نیکیوں کو پھیلانے کے لیے، برائیوں کو روکنے کے لیے بڑا ظرف چاہیے، صبر چاہیے، استقلال چاہیے، نیور سیٹ ڈائی والی اسپرٹ چاہیے. کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، مستقل اور لگاتار کوشش کرتے رہنا چاہیے، تب کہیں جا کے اس کام میں کامیابی ملے گی. اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو اسوا ہمارے اپنے سامنے رکھا ہے. کئی سو سالوں تک انبیاء نے، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبروں نے کام کیا، لوگوں کی اصلاح کی کوشش فرمائی. یعنی وہ پیغمبر جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راست مدد ہوتی ہے، وہ جب چاہے اللہ تعالیٰ سے بات کر سکتے ہیں، جب چاہے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. ان سے بھی کئی سو سال لگے، کئی صدیاں لگی کام کرنے کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکیوں کو پھیلانے کا کام اور برائیوں سے روکنے کا کام صبر آزما کام ہے. یہ وقت چاہتا ہے، یہ استقلال چاہتا ہے. اگر ان تمام باتوں پر نظر ہو تو یقیناً ہم اپنے کام میں کامیاب ہو سکتے ہیں. آخری میں یہ عرض کرنا ہے آپ کو کہ آپ اپنے پریزنٹیشن کو ایفیکٹو بنانے کے لیے وقت کی پابندی کا پورا خیال رکھیں. دیکھیں، میں بھی اس بات کی پوری کوشش کرتا ہوں کہ جو وقت ہے اس میں اپنی بات مکمل کروں. میں اپنے واچ کو دیکھ رہا ہوں، ابھی 2 منٹ میرے پاس باقی ہے. ہمیشہ اسٹاپ واچ یا آپ کے سامنے واچ ہونا چاہیے کہ جہاں آپ دیکھ کر اپنی بات کو مکمل کر سکیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کچھ سیکنڈ بھی کراس کرتے ہیں اپنے پرسکرائب ٹائم سے، تو مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے ان سیکنڈوں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہم کسی کو سمجھا نہیں سکتے. تو مجھے آج تک بات سمجھ میں نہیں ہے کہ لوگ کیوں کراس کرتے ہیں. یہاں تو ہمارے پاس الحمدللہ ٹھیک ہے ماحول، لیکن ہم دیکھتے ہیں باہر وقت کی کوئی پابندی کا خیال ہی نہیں ہوتا. جہاں ڈسپلن نہیں ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہوتی ہے. لہٰذا ہم کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. مطالعہ اچھا کریں. آپ کی پریزنٹیشن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو جو فالو اپ دیا گیا اس کو آپ نے پوری طرح سے نہیں پڑھا ہے. دیکھا ہوگا آپ نے لیکن مکمل طور پر نہیں پڑھا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو مطالعہ کرنا چاہیے. آپ کو جو رائٹ اپس دیے گئے ہیں اس میں کافی تفاصر کا نچوڑ پیش کیا گیا ہے، اور ایسی ایسی باتیں رکھی گئی ہیں کہ اگر آپ پڑھ لیں تو بہت ہی اچھے انداز سے آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہم علمی فکری انداز سے باتیں پیش کریں اور کس طرح سے تعلیمی نقطہ نظر سے باتیں پیش کریں. آیتوں کو ہم 2 پہلوؤں سے پڑھ رہے ہیں، علمی فکری انداز سے بیان کریں، قرآن حدیث کے حوالے سے بیان کریں، اور اس حوالے سے بیان کریں کہ ہمارا جو تعلیمی پیشہ ہے اس کے تحت ہم کس طرح سے قرآن مجید کی ان آیتوں سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ بات بھی اپنے پیش نظر رکھیں کہ اچھا مطالعہ کریں. اور جیسا کہ عرض کیا گیا، اپنی اسپیچ کو باضابطہ ڈیفائن کریں آپ کہ کتنے منٹ میں آپ کیا بولیں گے، کتنے منٹ میں آپ کیسا بولیں. اسٹاپ واچ رکھیں، پریکٹس کریں، بار بار پریکٹس کریں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد فرمائے گا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے، سمجھا ہے، سب کو یاد رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہمیں خوب قرآن مجید پڑھنے کی توفیق دے. اللہ کے رسول کی سنت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت نصیب فرمائے کہ جو کچھ بھی ہم سمجھتے ہیں اس پر عمل کرنے والے بنے اور دوسروں تک اس کو پہنچانے والے بنے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.